الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کے اس درس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے حوالے سے اور ان کی روشنی میں قیامت کی وہ علامات جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، جن کے بارے میں ازراہ شفقت و محبت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہیاں دی، پہلے سے ہم کو باخبر کیا۔ اور باخبر کرنے کا مقصد صرف ہماری معلومات میں اضافہ نہیں تھا، باخبر کرنے کا مطلب تھا کہ ہم ذرا ہوشیار و بیدار رہیں، ان علامات کے تقاضوں کو محسوس کریں اور ان آگاہیوں کے اصلی پیغام کو سمجھ کر اپنی کیریکٹر، اپنے کردار، اپنی سیرت، اپنی ذمہ داریوں پر کڑی نظر رکھیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو میں سب سے پہلے، جو صحیح بخاری میں جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کی سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث درج کی گئی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، گاؤں دیہات کا رہنے والا، اور اس نے آتے ہی ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کب آئے گی؟ اس وقت آپ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب وہ وقت آئے جائے کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے، کیسے ضائع ہوگی یہ امانت؟ تو آپ نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو پھر انتظار کرنا قیامت۔ تو اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگیں جو اس کے اہل نہ ہوں، تو سمجھ لینا کہ اب یہ آخری دور آ گیا۔ اب یہ ذمہ داریاں سرکاری بھی ہو سکتی ہیں، حکومتی بھی ہو سکتی ہیں، اداروں کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی قیادت، مذہبی رہبری، مسائل بتانا، احکام بتانا، مقدمات کے فیصلے کرنا، اوقاف اور قومی امانتوں کا نگراں بننا، ان کا انتظام کرنا، اس طرح کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں، جب وہ نااہلوں کے سپرد کی جانے لگیں تو یہ قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ہر طرح کی ذمہ داری ہم ان افراد کے سپرد کریں جو اس کے اہل ہوں۔ یہ ایک طرح سے مثبت پیغام ہے ہمارے لیے، ایک کلیئر ہدایت ہے۔ ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں، آپ نے ارشاد فرمایا، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے پہلے جھوٹ بولنے والے بہت ہوں، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ہر طرف جھوٹ ہوگا، تم کو چاہیے کہ تم ان سے ذرا چوکنا رہنا، بچ کے رہنا۔ اب یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں جھوٹ بولنے والوں کی سرکار بن گئی، یہ ایک پوری عالمی کلچر ہے، یہ ایک جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور جھوٹے لوگ چھا جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں جھوٹ کی وبا عام ہوگی، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک اچھا انسان بننے کی خواہش رکھنے والے کو جس پہلو پر بہت زیادہ اور سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، وہ اس میں صرف کرتا ٹوپی اور داڑھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے قول اور عمل دونوں میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہ۔ اس زمانے میں واقعی جو شخص جھوٹ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، اس کا کردار صاف ہو جائے گا۔ اور شاید یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو انسان خود بالکل جھوٹ نہیں بولتا، اس کے اندر جھوٹ کو پرکھنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے، ایک روشنی اس کے دل و دماغ میں آتی ہے جس سے وہ جھوٹی بات اور سچی بات میں فرق کرنے لگتا ہے۔ حدیث کی مشہور اور معتبر کتاب سنن ترمذی نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، آپ نے فرمایا، جب قومی سرمایہ کو، مال غنیمت کو ذاتی دولت بنایا جانے لگے، جب قومی سرمایہ کا غلط استعمال کیے جانے لگے اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے اور زکوٰۃ کو ایک مصیبت اور ایک بوجھ سمجھا جانے لگے، اور جب علم حاصل کیا جانے لگے دین کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے، اور لوگ اپنی ماں کی نافرمانی کریں مگر بیوی کی ہر بات مانیں، کتنی زبردست آگاہی، کتنی زبردست آگاہی۔ یہ جو رشتے ہیں ان کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا اور ترجیحات اور پرائیورٹیز کو ٹھیک سے سمجھنا اور اس کو نبھانا، یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کا حال یہ ہو جائے کہ وہ اپنی ماں کی نافرمانی
یہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا بیوی کے مقابلے میں، اور اگلے جملے میں فرمایا کہ دوستوں کو تو گلے لگائے آدمی، اور باپ سے دور رہے اور دور رکھے باپ۔ جب تم دیکھو کہ انسان اپنی بیوی کی بات ماننے لگا اور ماں کی نافرمانی کرنے لگا، اور دوست کو گلے لگانے لگا اور اپنے باپ کو دور کر دیا، اور جب تم دیکھو کہ مسجدوں میں شور و غوغا بلند ہونے لگا، لوگ بلند آواز میں آپس میں باتیں کرنے لگے مسجدوں میں، جہاں خاموشی اور ادب اور وقار ہونا چاہیے، اور جب تم دیکھو کہ ہر گروہ اور قبیلے کا جو لیڈر ہے وہ ان کا بہت برا آدمی، اللہ اکبر، جب غنڈے لیڈر بننے لگے ہیں، جب بہت ہی خراب لوگ انہی کے ہاتھ میں لیڈرشپ آ جائے، تو سمجھ جانا کہ اب یہ آخری دور ہے۔ اور جب تم دیکھو کہ کسی انسان کی عزت کی جانے لگے صرف اس کے ضرر اور نقصان کے ڈر کی وجہ، یعنی کسی انسان کی عزت اس کی صلاحیت، اس کی اہلیت، اس کی اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے ہونے کے بجائے بس اس لیے لوگ اس کی عزت کرنے لگے کہ بس اس کا نقصان ہم کو نہ پہنچ جائے، یہ آدمی ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ اور جب تم دیکھنا کہ پیشور گانے والیاں اور باجے گاجے عام ہو جائے، اللہ، پیشور گانے والیاں، اس زمانے میں اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اور گانے باجے، میوزک، ناچ، تماشے عام ہو جائیں، اور شراب پی جانے لگے، اور امت کے ہر آنے والے اپنے بڑوں پر تنقید کرنے لگے، لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ علامات دیکھنا تو اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر طرح طرح کی شکلوں میں آئے گا، زلزلوں کا انتظار کرنا، زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظار کرنا، اور چہرے بدل جائیں، صورتیں مسخ ہو جائیں، اور پتھروں کی بارش ہونے لگے، یہ سب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور نشانیاں وہ بھی ظاہر ہوں گی، آپ نے فرمایا۔